حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حدیث کو محفوظ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہایت مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں، اور اتنی کثرت سے احادیث ان سے نقل ہیں کہ کسی دوسرے صحابی سے اتنی زیادہ نقل کی ہوئی موجود نہیں۔ اس پر لوگوں کو تعجب ہوتا کہ سن 7 ہجری میں یہ مسلمان ہو کر تشریف لائے اور 11 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اتنی قلیل مدت میں جو تقریباً 4 برس ہوتی ہے، اتنی احادیثیں کیسے یاد ہوئیں؟ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت روایتیں نقل کرتے ہیں۔ میرے مہاجر بھائی تجارت پیشہ تھے اور بازار میں آنا جانا پڑتا تھا، اور میرے انصاری بھائی کھیتی کا کام کرتے تھے، اس کی مشغولی ان کو درپیش رہتی تھی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفا کے مساکین میں سے ایک مسکین تھا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو کچھ کھانے کو مل جاتا تھا اس پر قناعت کے لیے پڑے رہتا تھا۔ ایسے اوقات میں موجود تھا جس میں وہ نہیں ہوتے تھے، اور ایسی چیزیں یاد کر لیتا تھا جن کو وہ یاد نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حافظہ کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھا۔ میں نے چادر بچھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اس میں کچھ اشارہ فرمایا، اس کے بعد فرمایا اس چادر کو ملا لے۔ میں نے اپنے سینے سے ملا لیا، اس کے بعد سے کوئی چیز نہیں بھولا۔ فائدہ میں لکھتے ہیں کہ اصحاب صفا وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا خانقاہ کے رہنے والے تھے۔ ان حضرات کے اخراجات کا کوئی خاص نظم نہیں تھا، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے۔ جو کہیں سے کچھ ہدیہ یا صدقہ کے طور پر آتا، اس پر ان کا زیادہ تر گزر ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں تھے۔ بسا اوقات کئی وقت فاقے کے بھی ان پر گزر جاتے تھے۔ بعض اوقات بھوک کی وجہ سے جنون کی سی حالت ہو جاتی تھی، جس کا قصہ پہلے گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود احادیث کا کثرت سے یاد کرنا ان کا مشغلہ تھا، جس کی بدولت آج سب سے زیادہ احادیث ان کی بتائی جاتی ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 5374 احادیثیں ان سے مروی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جنازہ کے متعلق ایک حدیث بیان کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص جنازہ کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک شریک رہے اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے، اور 1 قرات کی مقدار احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس احادیث میں کچھ تردد ہوا۔ انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سوچ کر کہو۔ ان کو غصہ آ گیا۔ سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا کہ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ قرات والی حدیث آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں سنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تو باغ میں کوئی درخت لگانا تھا، نہ بازار میں مال بیچنا تھا۔ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑا رہتا تھا، اور صرف یہ کام تھا کہ کوئی بات یاد کرنے کو مل جائے یا کچھ کھانے کو مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک تم ہم لوگوں سے زیادہ حاضر باش تھے اور احادیث کو زیادہ جاننے والے۔ اس کے ساتھ ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 12,000 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتا ہوں، اور ایک دھاگا ان کے پاس تھا جس میں 1000 گرہ لگی ہوئی تھی۔ رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک اس کو سبحان اللہ کے ساتھ پورا نہیں